أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ تکاثر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت آیتیں ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام تکاثر ہے اور یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں اور 130 حرف ہیں. اس کی تلاوت کے سننے والے کو 130 نیکیاں اور خود تلاوت کا شرف حاصل کرنے والے کو 1300 نیکیاں ملتی ہیں. مگر اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہیں تو 8 آیتیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خاص انعام ہے کہ پڑھے گا بندہ ان 8 آیتوں کو، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ 8 آیتوں کا نہیں، 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اللہ کا خاص انعام. محنت کم ہے، ثواب زیادہ. اللہ کیا ہے؟ شاکر علیم. بندہ بھی شاکر ہے اور اللہ بھی شاکر ہے. بندہ جب شاکر ہے تو اس کے معنی اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اور اللہ کو جب شاکر کہا جائے تو اس کے معنی ہے قدردان، قدر کرنے والا. اللہ بڑا قدردان ہے. بندے کا عمل چھوٹا سا ہوتا ہے مگر اس پر ثواب بے حساب دیتا ہے. کہاں 8 آیتیں اور کہاں 1000 آیتیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا، ہر ایمان والی روزانہ اتنا ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کرا کے پھر سوئے. روزانہ جب وہ سوئے تو اس کے اکاؤنٹ میں 1000 آیتوں کا ثواب جمع ہو جائے، اس کے بعد پھر سوئے. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم 1000 آیتیں پڑھ کے سویا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اتنی ہمت کہاں رکھتا ہے جو پہلے 1000 آیتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد سوئے. آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سورہ تکاثر پڑھ کے سویا کرو. اگر تم سورہ تکاثر پڑھ لو گے
اس کے بعد سو جاؤ گے تو تمہارے نام اعمال میں 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب لکھا ہوا ہوگا۔ یہ صحابہ کو نسخہ بتایا تھا آپ نے، اور شاید ہی کوئی ان میں ایسا ہو اس کے سننے کے بعد جس نے اس میں ناغہ کیا ہو۔ ہم نے بھی سنا اور انہوں نے بھی سنا۔ ہم میں سے بھائی کس نے یہ پڑھا؟ 1 ہفتہ ہو گیا، سب نے تو نہیں پڑھا دیکھا ہے۔ حالانکہ یاد سب کو کوئی مشکل نہیں، مگر صحابہ کا معاملہ یہی تھا تو اشاروں کے منتظر رہتے تھے۔ آخرت ان کے سامنے ہر وقت رہتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے، آپ کی مشیت کیا ہے، آپ ہم سے کیا چاہتے۔ بس اشارہ سمجھتے تھے اور عمل شروع ہو جاتا تھا۔ قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں صرف خرچ کرنا نہیں، ایسی چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ تم نیک نہیں بن سکتے، نیکی کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ بس انہوں نے سن لیا، اب اس کے بعد ہر صحابی غور کر رہا ہے ہمیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند، اور اس کے بعد وہی چیز اللہ کے راستے میں انہوں نے آ کے صدقہ کر دی۔ ہم اور آپ 10 مرتبہ تعویلیں کریں گے، سوچیں گے یہ تو بڑی قیمتی چیز۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا اور اس میں پانی بھی بڑا میٹھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے۔ اس کو سننے کے بعد حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی جتنی میری جائیداد ہے ان میں سب سے زیادہ پسند یہی ہے مجھے، آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ حاضر ہوئے، حضور میرے پاس جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے پسندیدہ میرا یہ گھوڑا ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ ایک دوسرے صحابی حاضر ہوئے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہمیں یہ کنیز ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، لیکن سب سے پسندیدہ چیز عزت ہوتی ہے، عزت، میں اپنی عزت اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ جو آدمی مجھے کچھ بھی کہے گا میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر میں تو عزت اللہ کے راستے میں دے چکا۔ یہ ہیں صحابہ اور ہم ہیں ان کے نام لیوا، تو کچھ نہ کچھ تو اثر اس کا ہونا چاہیے، جس میں زحمت نہ ہو، جس میں کچھ خرچ نہ ہو، جس میں مشقت نہ ہو، اس کام میں تو ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ ان جملہ کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ قرآن کو سننا۔ اب سننے میں کیا مشقت، سننے میں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، اور خصوصیت کے ساتھ سونے سے پہلے سورہ تکاثر کی تلاوت کر لینا۔ 1000 نیکیاں روزانہ اگر جمع ہوں گی تو سوچیے آپ، اب سے اگر ہم نے عہد کیا اور 10 سال تک پڑھتے رہے، کیا معلوم کتنی عمر ہے باقی؟ روزانہ اگر 10 سال تک پڑھتے رہے تو کتنی نیکیاں جمع ہوں؟ 3 سال کی عمر باقی، کیا معلوم 10 سال ہیں بھی یا نہیں؟ اچھا خاصا وقت تو گزر چکا ہے، نہ معلوم کتنا باقی بچا ہے،
جو بچا ہے اسی کو کارآمد بنا لے، اس میں تو ناغہ نہ ہو۔ روزانہ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب نام اعمال میں درج کرا لے۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے بھائی؟ اور صرف یہی نہیں، ہر ماں ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ مجھے چاہے نہ ملے مگر میری اولاد کو ملے۔ ہماری زندگی تو مشقت میں گزر گئی اولاد کی خاطر، مگر اولاد کو یہ نعمت مل جائے۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آدمی یہی سوچتا ہے، کاش کی دین کی نعمت کے بارے میں بھی آدمی یہی سوچے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر تو جمع ہو 1000 آیتوں پڑھنے کا ثواب، مگر میری بیوی کے کھاتے میں جمع نہ ہو، میرے بچوں کے کھاتے میں نہ جمع ہو۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہ جمع ہو وہ خود غرض ہے، وہ ظالم ہے۔ اولاد کا بھی اسے خیال نہیں، بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں۔ اگر سچی محبت ہے اور سچا تعلق ہے تو اولاد کو بھی تلقین کرے روزانہ، ہاں بھائی سورہ تکاثر پڑھ لو سونے سے پہلے، اب کیا کر لو، اب سورہ تکاثر پڑھ لو سو جاؤ، موبائل بند کر لو۔ یہ تو کہہ رہے ہیں روزانہ آپ موبائل بند کر لو، صبح اسکول جانا ہے تمہیں، مت دیکھو موبائل، صبح اٹھنا ہے۔ جیسے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے ایسے یہ بھی کہا جائے موبائل بند کر لو اور سورہ تکاثر پڑھ لو۔ یہ جو روزانہ کہا جائے گا اس کہنے کا ثواب الگ ہے، ان سب کے نام اعمال میں اتنی نیکی ہے۔ اور دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہہ نہیں رہا ہے زبان سے، بلکہ اس نے خود بلند آواز سے پڑھا، خود سونے کا جب وقت ہوا تو خود بلند آواز سے پڑھا۔ جب اس نے پڑھا تو کیا ہوگا، روز تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن سب جو بھولے ہوئے تھے ان کو بھی یاد آ جائے گا۔ یہ بھی ایک سکھانے کا انداز ہے، یہ بھی ایک تعلیم کا ایک انداز ہے کہ آدمی کہے نہیں بلکہ عمل شروع کر دے۔ اس کا اثر کبھی کبھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے سن 6 ہجری میں، اور تمام صحابہ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، سب احرام باندھے ہوئے، قربانی کے جانور ساتھ میں لیے ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر مکے کے مشرکین نے روک دیا کہ عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس سال تو واپس جانا پڑے گا آپ۔ اور غرضے کی تفصیلی واقعہ سورہ فتح میں ہے، آخر میں یہ ہوا کہ صلح ہو گئی کہ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن کے لیے ہم خالی کر دیں گے مکہ، آ کے عمرہ کے 3 دن کے بعد چلے جائیے گا، اور ہتھیار نہ لائیے گا، ہمارا آدمی واپس جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ساری شرطیں منظور کر لیا ان کو آپ نے۔ اب جب عمرے کا آدمی احرام باندھ لے یا حج کا احرام باندھ لے اور پھر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، یہ بیماری کوئی ایسی پیدا ہو جائے جس سے وہ عمرہ نہ کر سکے اور حج نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں احصار۔ احصار کے معنی رک جانا، رکاوٹ کا پیدا ہو جانا۔ رکاوٹ پیدا ہو گئی، ارادہ تو پورا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ صاحب احرام کھول دیا کھٹ سے، رکاوٹ اگر پیش آئی ہے، جب بھی احرام ایسے نہیں کھلے گا، پہلے سر منڈایا جائے گا، قربانی کی جائے گی، اس کے بعد پھر احرام کھلے گا۔ قربانی کہاں ہوگی؟ وہیں ہوگی حدود حرم میں۔ ہم تو حرم پہنچے ہی نہیں، قربانی کیسے ہوگی؟ حرم پہنچے نہیں، قربانی کیسے ہوگی؟ کہا جو آدمی وہاں ہے اس سے کہیے
فلاں تاریخ کو آپ میری قربانی ذبح کر دیجئے. جب وہ ذبح کر دیا آپ کو یقین ہو جائے اب ذبح ہو گئی, اب احرام کھولیے. یہ نہیں جس کا جی چاہا جب جی چاہا باندھ دیا, جب جی چاہا ختم ہو گیا. ہر چیز کے اصول و ضابطے ہیں. اب عمرہ تو ہو نہیں پا رہا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے سر منڈالو اور قربانی کے جانور ذبح کر دو. مگر وہ سب حیرت میں پڑے ہوئے تھے, صدمے میں ڈوبے ہوئے تھے. صدمہ کہے گا کہ 6 سال سے مکہ دیکھا نہیں, کعبہ دیکھا نہیں, 6 سال ہو چکے ہیں, ترس رہے ہیں. ان ظالموں نے روک دیا, حالانکہ ان کی اوقات کیا ہے, تھوڑی دیر میں 2 ہاتھ ہو جائیں, ابھی ساری ان کی اکڑ ختم ہو جائے گی. بدر انہوں نے دیکھا, احد دیکھا, خندق میں دیکھا, ہم بہت کم تھے, 300 تھے 13 بدر میں, اور آج کتنے 1400, آج 1400 ہیں. ان کی مرضی یہی تھی کہ ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے اور عمرہ کرنے چلیں. یہ صلح ہو رہی ہے, دب کے صلح ہو رہی, اس لیے دبنے کیا ضرورت. اور یہ حال تمام صحابہ کا تھا. آپ نے جو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لکھو بھائی صلح نامہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لکھنے دیں گے آپ کو. بسمک اللہم لکھتے تھے ہم لوگ پہلے, وہی لکھیے. آپ نے فرمایا اس کو کاٹ دو بھائی علی, بسمک اللہم یہ لکھتے تھے وہ لوگ, اللہ کے نام سے صرف اتنا. یہ رحمان الرحیم کاٹ دیے, کاٹ دو بھائی. حضرت علی نے کاٹ دیا. پھر لکھو ھذا ما قاضى محمد الرسول اللہ, یہ وہ فیصلہ صلح ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور سہیل ابن عمرو نے کی ہے کہ 10 سال جنگ بند رہے گی. تو حضرت سہیل کہنے لگے یہ رسول اللہ کیوں لکھا آپ نے, ہماری آپ کی لڑائی تو یہی ہے, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں, اس کو ہٹائیے ورنہ صلح نہیں ہو. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا علی مٹا دو, رسول اللہ مٹا دو میرے نام کے آگے سے. مگر حضرت علی جذبات میں مغلوب ہیں, آپ کے نام کے آگے رسول اللہ ہم نہیں مٹا پائیں گے, ہم نہیں مٹائیں گے. صاف صاف انکار کر دیا حضرت علی نے. وہ صحابہ جو اشارے کے منتظر رہتے تھے مگر یہاں کیا ہے جذبات سے مغلوب ہیں, ہم کیسے مٹائیں آپ کے آگے سے اللہ کا, ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے, آپ کا کلمہ پڑھتے. 2 صحابی اور تھے, ایک حضرت اسید ابن حضیر اور ایک صحابی اور, انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مٹانا نہیں. حضرت علی خود کہہ رہے ہم نہیں مٹائیں گے, ہم نہیں مٹا سکتے, اور وہ صحابی ہاتھ پکڑے ہوئے مٹانا نہیں. یہ غم کا عالم تھا, صدمے سے چور چور تھے, حواس کے اوپر طاری تھا یہ معاملہ. اسی کیفیت سب کی یہی تھی. حضرت علی نے نافرمانی نہیں کی اللہ کے نبی کی. آپ کی عظمت, آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے نام کے آگے سے رسول کیسے ہم مٹا دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال. وہ تمام صحابہ کی طرف سے ترجمان بن کر کے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ حق پہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں, کیا یہ باطل پہ نہیں؟ بالکل. پھر یہ دب کے صلح کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ, عمر میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس کے آگے تو خاموش ہو گئے, مگر طبیعت میں بے چینی ہے, قرار نہیں ہے.
تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر دیکھ رہے ہیں آپ ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں کیا؟ وہ باطل پہ نہیں ہے؟ پھر اس قدر دب کے صلح کرنے کی ضرورت کیا؟ عمر خاموش رہو، وہ اللہ کے رسول ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کا جواب سنا نہیں تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھے. مگر جب حضرت عمر ان کے پاس آئے کہنے کے لیے تو جو جواب اللہ کے نبی کا تھا وہی جواب ابو بکر صدیق کا تھا. عمر وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. حضرت عمر کو سکون ہو گیا، مگر کسی نے دم نہیں مارا. یہ صحابہ کا کمال ہے. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی صبر کرنے کی، ورنہ یہ موقع صبر کرنے کا تھا نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ احرام کھول دو، قربانی کرو، جانور ذبح کرو، سر منڈا دو. ایک صحابی نہیں اٹھا. کاہے کے لیے؟ احرام کھولنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، سر منڈانے کے لیے. ایک صحابی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو زندگی میں کبھی ہوا نہیں. جو اشارے کے منتظر رہتے ہوں جان دینے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے، جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، مگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ قربانی کرو، سر منڈا لو، مگر کوئی اٹھتا بھی نہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیتا، سب خاموش بیٹھے ہوئے. آپ اپنے مبارک خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ اس وقت سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی ازواج مطہرات کو لے جاتے تھے، اور ایسے نہیں، قرعہ ڈال کر، قرعہ اندازی کر کے، تاکہ کسی کا دل میلا نہ ہو. حالانکہ آپ پر قرعہ اندازی واجب نہیں تھی، آپ کو اللہ نے حق دیا، مگر پھر بھی مزاج کی رعایت اتنی تھی کسی کا دل میلا نہ ہو. آپ قرعہ اندازی فرماتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا وہی خاتون، وہی زوجہ مطہرہ اور وہی ام المومنین آپ کے ساتھ سفر میں ہوتی تھی. اس مبارک سفر میں وہ خاتون کون تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. آپ خیمے میں تشریف لائے. آپ نے کہا ام سلمہ آج تو بڑا عجیب معاملہ ہو. میں نے کہا قربانی کرو، سر منڈالو، مگر ان میں سے کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا. اب مشورہ سنیے. لوگ کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا. پھر ہاں، ہر بات نہ مردوں کی ماننا چاہیے، نہ ہر بات عورتوں کی ماننا چاہیے. اگر قاعدے کی بات اگر مردوں کی ہے تو، اور اگر بیوی کی قاعدے کی بات ہے تو ماننا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نجات اسی میں ہے کہ بیوی کا مشورہ نہ مانو، اور بعض ایسے ہیں کہ جی نہیں، یس سر، آپ جو بھی فرمائیں. سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. بیوی صاحبہ کا حکم ہے، ہوم منسٹر کا آرڈر ہے، اب یہ تو ٹلے گا نہیں، ہونا تو یہی ہے. چاہے ماں باپ کو الگ کرنا پڑے، چاہے ان کا خرچہ بند کرنا پڑے، مگر آرڈر ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کی سیرت کیا بتا رہی؟ جی نہیں، مشورہ بیوی سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر خیر کی بات ہو تو مانی بھی جا سکتی ہے. آپ نے عرض کیا، آپ نے مشورہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، کسی سے نہ کہیے کہ قربانی کیجئے اور سر منڈائیے، کسی سے بھی نہ کہیے. آپ خود اپنا جو ہے سر مبارک منڈا لیجئے اور قربانی ذبح کر دیجئے. آپ نے یہ عمل کیا تو بغیر کہے ہوئے تمام صحابہ کرام نے اپنے سر منڈائے اور اپنے اپنے جانوروں کو قربان کر دی. یہ زبان سے نہیں کہا آپ نے، بلکہ عمل سے آپ نے بتایا. کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، عمل کر کے دکھایا جاتا ہے.
اب تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے نبی نے جب احرام کھول لیا تو پھر کیا ہے؟ اب تو کھولنا ہی ہے. سب ہوش میں آ گئے تو عرضے کی. اسی طریقے سے میت کو تلقین، مرنے والے کو جو تلقین کی جا رہی ہے اخیر وقت میں کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لقنوا موتاکم بلا الہ، تلقین کے معنی سکھانا. تلقین کے معنی کسی کو سکھانا، اس کو سکھایا جا رہا. وہ تو پڑھا لکھا خود ہی ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھنا جانتا، عمر بھر پڑھا ہے، مگر اخیر وقت ہے اس کا تلقین کرو. کیسے تلقین کریں؟ کہ اس سے کہو نہیں لا الہ الا اللہ، بلکہ خود پڑھنے لگو. خود پڑھو گے، جب پڑھو گے تو کانوں میں آواز جائے گی اور وہ خود ہی اس کو یاد آ جائے گا اور خود پڑھنا شروع کر دے گا. تو اسی طریقے سے گھر پہ سونے سے پہلے ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ بچوں سے کہیں، اپنی اہلیہ سے کہیں ہاں بھائی سونے کا وقت ہو گیا ہے، سورہ تکاثر پڑھ لو. اور دوسری شکل کیا ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری کیا شکل ہے؟ اچھا پہلے ہی بتائیے. دوسری شکل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خود پڑھنا شروع کیا. اب سب کو احساس ہو گیا کہ بھئی پڑھ لو اور اس کے بعد سو جاؤ. تو یہ ہے قرآن کریم کی وہ صورت. عمل ہوگا انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ تعالی. اور پھر جب کچھ دن عمل تکلف کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عادت پڑ جائے گی. اور جب عادت کسی چیز کی پڑ جاتی ہے تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو عادت ہے. عادت تو بدلتی ہی نہیں، عادت بدلتی نہیں. چاہے اس پہ آپ روکنا چاہیں، کنٹرول کرنا چاہیں، پھر بھی عادت تو پھر عادت ہے. کیا؟ جیسے مصافحہ کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا یوں، یہ کیا؟ یہ عادت ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ عادت پڑی کیسے؟ اپنے بڑوں کو دیکھ کر. کیسے پڑی؟ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، بڑوں کو دیکھ کر یہ عادت پڑی ہے. اور بڑے اگر غلط ہیں تو عادت بھی غلط پڑے گی. بڑے اگر مسئلہ نہیں جانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جیسا وہ کر رہے ویسے ہم بھی کریں گے. اس لیے بڑوں سے مراد وہ بڑے ہیں جو علم والے ہیں، ان کو دیکھ کے عمل کرو. ورنہ ہم ہی جیسے اگر بڑے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی غلط ہو تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے. عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے اور نماز پانچوں نمازوں سے الگ ہے. وہ 6 زائد تکبیریں اس میں ہوتی ہیں. اللہ اکبر کہا، کانوں تک ہاتھ اٹھایا پھر چھوڑ دیا، پھر اٹھایا پھر چھوڑ دیا، پھر باندھ لیا. اب پتہ نہیں اس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا یا چھوڑا جائے گا. اب کنفیوز. اب کریں کیا؟ کا صف میں دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے دائیں طرف بائیں طرف، یہ پڑوسی نے ہاتھ باندھے ہیں چھوڑے. اگر اس نے باندھے ہیں تو باندھ لیے، اگر اس کے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو ہاتھ کھول دیے. اب ہو سکتا ہے وہ بھی کنفیوز ہو، اس کو بھی غلط کر رہا ہو، تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ غلط ہی ہوگی. حالانکہ وہ آپ سے بڑا ہے، آپ کے باپ ہیں، آپ کے چچا ہیں. ہر بڑا بھی ضروری ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہو، ضروری نہیں ہے. یہ بڑوں کا مطلب ہوتا ہے علم والے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے، علم والوں سے سنا ہے. ان کو اگر دیکھیں گے تو صحیح عادت ہوگی، ورنہ عادت بھی کیا ہوگی؟ خراب پڑ جائے. اب یہ عادت کیا ہے؟ یہ جو عادت ہے یا مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد یہ جو عادت ہے سر پہ ہاتھ رکھنے کی، عادت ہی تو ہے. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، باہر سے اگر کوئی آدمی آئے اور دیکھے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، سب سلام پھیر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، یعنی افسوس کر رہے ہیں یہ کیا کیا ہم نے. ہر آدمی سر پکڑے بیٹھا نماز کے بعد.
نیک عمل کے بعد یہ سر پکڑنا کیا؟ مگر یہ کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ دادا بھی یہی کرتے ہیں، چچا بھی یہی کرتے ہیں، والد بھی یہی کرتے ہیں، اس نے بھی یہی کر لیا، اس کو کیا معلوم؟ یہ سنت بھی نہیں، لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے یہ ہے کیا؟ سنت ہے، مستحب ہے، نماز کا رکن ہے، نماز کا جز ہے، نماز کا حصہ ہے، کیا ہے یہ؟ نہ سنت ہے، نہ نماز کی تعلیم ہے، نہ نماز کا رکن ہے، نہ نماز کا حصہ ہے، یہ ایک دوا ہے، علاج ہے۔ کیا ہے یہ؟ علاج ہے اور دوا ہے۔ دوا کون کھائے گا؟ جو بیمار ہو یا جو صحت مند ہو؟ پتہ چلا جو صحت مند ہے وہ بھی کھا رہا ہے، یہ ایسی دوا ہے جو سب کھا رہے ہیں۔ اور اگر جب صحیح ہے اور پھر کھا رہے ہیں تو دوا کا کیا ہوگا؟ ری ایکشن ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ صحیح تھے اور پھر کھا رہے ہیں آپ، ہے کیا علاج؟ کسی نے کہا یادداشت ہماری بڑی کمزور ہے، یاد نہیں رہتا، تو کسی بزرگ نے کہا سر کے اوپر نماز سے فارغ ہو کر کے ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھ لیا کرو، یا قویو۔ تو کسی کو بتایا انہوں نے؟ اب جو بیچارہ بیمار تھا اس نے ایسا کر لیا، جس کو ضرورت ہو وہ ایسا کر لے۔ لیکن جب ہر آدمی یوں کر رہا ہے اور کسی کو پتا نہیں یہ کیوں کر رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ سب سر پکڑ کے بیٹھو۔ اس لیے بڑی عجیب بات شریعت میں کہی گئی ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا، کسی عالم نے پوچھا کہ اگر ہم دیکھیں کہ لوگ سجدے میں ہیں، نماز کا سجدہ نہیں، اگر ہم دیکھیں کہ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدے میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کہا نہیں جانا چاہیے۔ پہلے تحقیق کر لو یہ سجدہ ہے کیسا، کاہے کا سجدہ ہے، اس کے بعد سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ تلاوت سنا ہوگا تو کر رہے ہیں، آپ کاہے کے لیے کریں گے؟ انہوں نے سجدہ شکر مانا ہوگا اپنے، وہ کر رہے ہوں گے، خدا جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں، تحقیق تو کرو۔ ہمارا مزاج تحقیق کا ہے نہیں۔ اذان شوق میں کہنا، بغیر سیکھے ہوئے، ہر کام سیکھ کے کیا جاتا ہے، مگر اذان اس کے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اذان کہنے والوں سیکھ کر اذان کہا کرو، سیکھو تو غلطی ہو رہی نہیں، ورنہ تو آدمی نے یوں سوچ لیا کہ ہم بہت عمدہ اذان کہتے ہیں، ہماری آواز بھی بہت اچھی، خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اب مؤذن ہے موجود کہ آپ ہٹیے ہم کہیں گے، آپ ہٹیے ہم کہیں گے، یہ کیا ہے؟ مانو نہ مانو میرا نام حسین بانو، یہ ہے معاملہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، لو کنت مؤذنا، کاش کہ میں مؤذن ہوتا۔ حضرت عمر خلیفہ ہیں، کرے کاش کہ میں مؤذن ہوتا، کاش کہ میں اذان کہتا، کاش کہ یہ منصب مجھے حاصل ہوتا۔ کیوں حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ؟ نہیں، جو جس کی ڈیوٹی ہے وہی انجام دے۔ حضرت بلال کا کام ہے تو حضرت بلال کر رہے ہیں، ایک شوق ہو گیا تو اس طریقے سے شوقیہ نہیں، سیکھو، شوق ہے سیکھو، اجازت لو، یہ بڑا مبارک عمل، بڑا اعلیٰ درجے کا عمل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کو سیکھو، اس لیے کبھی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر نہیں زیادہ سیکھتے تو کم سے کم بچے کے کان میں اذان کہا کرو، اس کے لیے بھی حافظ جی ذرا گھر چلیے، کیا ہوا؟ بچے کے کان میں اذان کہنا ہے، یہ نیک کام ہمیں نہ کرنا پڑ جائے، یہ عالم ہے۔ بچہ آپ کا ہے، اذان حافظ جی کہیں گے۔ ہر مسلمان اس لائق ہو جو اذان کہہ سکے، ہر مسلمان اس لائق ہو جو نماز پڑھا سکے، ہر مسلمان اس طرح ہونا چاہیے۔ تو عادت پڑ جائے، عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر چھوٹتی نہیں۔ جیسے عادت کیا ہے، یہ سینے پہ ہاتھ، اس لیے دیکھو تو منع کرو، یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے بعد جب آپ مصافحہ کریں گے تو وہ آدمی پھر فوراً یہی کرے گا،
کیوں؟ عادت پڑی. انہی عادات میں سے ایک عادت ہے کیا؟ خدا حافظ. کیا ہے؟ خدا حافظ. کب کہتے ہیں؟ جاتے وقت کرتے ہیں، یا اگر فون پہ بھی اگر گفتگو ہو رہی ہے اور جب گفتگو ختم ہوئی تو کہنے خدا حافظ. کچھ لوگ کہنے خدا حافظ ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑے قابل لوگ تھے، ان کا اللہ حافظ کہا کرو. اچھا، خدا حافظ نہیں، اللہ حافظ کہا کرو. حالانکہ خدا حافظ اللہ حافظ کہنا یہ سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے. یہ خلاف سنت ہے. آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام. گفتگو جب شروع کر رہے ہیں تو بھی سلام، جب گفتگو ختم ہو رہی ہے، فون پہ چاہے بات ہو رہی ہے ویسے تو کیا السلام علیکم. یہ سنت ہے. اور جیسا ثواب پہلے سلام کا ہے، آتے وقت سلام کا ہے، اتنا ہی ثواب ہے جاتے وقت سلام، وہی درجہ. تو ایک سنت سے ہٹا کر خلاف سنت کام میں لگا دیا، اور ایسا رواج ہو گیا، ایسا زبان کے اوپر یہ رٹ گیا، ایسا پڑ گیا، اور بچوں کو بھی یہی سکھا جا رہا بھائی اللہ حافظ کرو، خدا حافظ کرو. یہ نہیں کہا جا رہا سلام کرو. ایک پتہ سلام سکھا دیا مگر جاتے وقت سلام کرو، یہ کہاں سکھایا؟ تو عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا خدا حافظ. ایک صاحب سے میں نے یہی بتایا، جب وہ جانے لگا کا خدا حافظ، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ آتے وقت سلام، جاتے وقت سلام. انہوں نے سن لیا. پھر جب جانے نکلا، اچھا بھائی خدا حافظ. اچھا بھائی خدا حافظ. تو یہ کیا ہے؟ یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ عادت پڑی ہوئی ہے. جب عادت پڑی ہوتی ہے تو اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. توبہ کے بعد گزرے ہیں جب میکدے سے ہم کچھ دور عادتاً بھی قدم لڑکھڑائے ہیں. پہلے پیتے ہوں گے، بعد میں ہم توبہ کر لی، لیکن پھر قدم لڑکھڑا رہے. کیوں؟ عادت پڑی ہوئی ہے. یہ عادت بڑی عجیب چیز ہے. ہم لوگوں کی نماز کیا ہے؟ عادت پڑی ہوئی ہے. ہم لوگوں کی نماز بھی کیسی ہے؟ عادت پڑی ہوئی ہے. کیسی عادت؟ نماز میں پتا ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے. نماز جب شروع ہوئی تو ہمارا دماغ پوری دنیا میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں، مگر سبحان ربی العظیم ہو رہا ہے. آٹومیٹک طریقے پہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ادا ہو رہا ہے. مجال میں جو گڑبڑ ہو جائے، سجدے میں رکوع کی تسبیح، رکوع میں سجدے کی تسبیح وہی چلے. کیوں؟ عادت پڑ. کام اچھی باتوں کی عادت بھی اچھی ہے اور بری باتوں کی عادت بھی بری ہے. تو عادت ڈالو کاہے کی؟ روزانہ سورہ تکاثر پڑھ کر سونے کی. اور بلند آواز سے جب ہم پڑھ دیں گے یا زبان سے کہہ دیں گے بچوں سے تو بچے بھی پڑھیں گے، گھر والے بھی پڑھیں گے. نہیں تو پھر ہم اپنی بلند آواز سے اگر ہم نے پڑھ دیا، بھولے بھی ہوں گے تو یاد آ جائے گا. پھر عادت جب پڑ جائے گی تو پھر کہنا نہیں پڑے گا. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، شادی میں ہوں، یا کاروبار کے لیے کہیں گئے ہوئے ہوں، کہیں بھی سونے سے پہلے الہاکم التکاثر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بیماری کا سبب، بیماری کا سبب، بیماری کا علاج تینوں خدا نے بتائے. بیماری کیا؟ مرنا برحق ہے، سب کو پتہ ہے نا؟ دیکھتے بھی ہیں، نہلاتے بھی ہیں، کفناتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں. یہ بھی پتہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ سورہ ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. یہ بھی پتہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ایک فرض نماز کو آدمی چھوڑ دے
تو 40 حقب 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا. یہ بھی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ یہ بھی پتہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی پتہ. چھوڑ دیں گے تو اژدہا ڈسے گا. یہ بھی پتہ ہے حج کرنا فرض ہے، نہیں کریں گے تو ایمان پر مرنا ضروری نہیں. یہ بھی پتہ ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا ضروری ہے، تاخیر کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تاخیر میں بھی قبر میں عذاب دیکھا گیا. ایسے واقعات بھی سنے، قرآن کی آیتیں بھی سنی. سورہ یاسین پڑھنے کا اتنا ثواب، سورہ کہف پڑھنے کا جمعے کے دن اتنا ثواب. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود کیا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی ایک نیکی دے دے گا؟ کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. یہ بھی ہے کہ وہاں سب لوگ چلیں گے، نیکیوں کا گودام ہوگا اور نیکیاں لے لے کے سب روانہ ہو جائیں گے، خالی ہاتھ رہ جائیں گے. سگا باپ نہیں دے گا، سگی ماں نہیں دے گی. یہ سب سننے کے باوجود عمل کیوں نہیں ہے؟ پھر نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پھر نماز میں سستی کیوں ہے؟ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں؟ جہنم کو، اس کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو جاننے کے باوجود اس سے بچنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جنت والے اعمال آسان بھی ہیں، ان کا ثواب بھی معلوم ہے، پھر بھی عمل کرنے کا جذبہ کیوں نہیں؟ کس چیز نے روک دیا؟ مرض ہے یہ، مرض، یہ بیماری ہے. اس بیماری کا سبب کیا ہے اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ دونوں کو بیان ہے قرآن کی سورت میں. اللہ فرماتا کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا. تکاثر نے، تکاثر کیا ہے؟ مال، دنیا کا ساز و سامان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق، حرص، اس کی طلب، اس کی تڑپ، یہ وہ جذبہ ہے. تھوڑا اور ہو جائے، تھوڑا اور ہو جائے، تھوڑا اور ہو جائے، کسی طریقے سے بڑھ جائے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کم ناپنا پڑے، چاہے کم تولنا پڑے، چاہے جھوٹی گواہی دینا پڑے، چاہے دوسرے کا حق غصب کرنا پڑے، مگر بڑھ جائے کسی طریقے سے. یہ لوگ ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہے کے لیے کر رہے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے کم ناپنے، کم تولنے والوں کے لیے. ملاوٹ کرنے وہ کیوں کر رہے ہیں ملاوٹ؟ تھوڑا سا بڑھ جائے گا، چند پیسے اور ہو جائے گی، ہر چیز میں ملاوٹ. یہ چیز ایسی ہے، اس نے کیا کر دیا؟ شریعت پر عمل کرنے سے غفلت میں ڈال دیا. بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. آؤ طوفانوں سے ٹکراتے چلے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. دنیا کے فائدے، مال و دولت کی بہتات، اس کی حرص، اسی نے کیا کر دیا؟ تمہیں غفلت میں ڈال دیا. گناہوں سے بچنے سے اور احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے سے پیچھے پڑ گئے. یہ ایک بیماری ہے. اور کہاں یہ ایسی غفلت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. کب تک نہیں ختم ہوگی؟ مرتے دم تک ختم نہ ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، مگر عمل نہ کر پائے. کیوں؟ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا تھا دنیا کی طلب نے، عیش و آرام کی ہوس نے، مال و دولت کے حرص نے. اور یہ انسان کی فطرت ہے، یہ جتنا بھی مل جائے کم ہے. منہ سے بس کر نہیں سکتے یہ خدا کے بندے، گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دے دے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्ला इब्न शिखीर आए। आप पढ़ रहे थे और इसी सूरत को, और आपने कहा लौकाना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन, अगर इंसान के पास दो बड़े बड़े मैदान हो सोने से भरे हुए, लब्तगा सालिसन, तो वो तीसरे का तालिब होगा, वो तलाश में होगा एक और इतना ही बड़ा मिल जाए। 4 प्लाट खरीद चुके हैं, एक और खरीद लें। 4 दुकानें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हर्ज एक और अगर हो जाए है। आपने फरमाया लयम लाफाहु इल्ला तुराब, इसका मुंह कब्र की मिट्टी भरेगी, ये तलब जाएगी नहीं, खत्म नहीं होगी। अच्छा, जवानी में थी, माल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएं, बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाए, बुढ़ापे में थोड़ी होगा। कहा जी नहीं, ये मर्द अजीब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यानी बुढ़ापे में हर चीज़ कमज़ोर, मगर 2 चीज़ें जवान, 2 चीज़ें जवान, आंखें कमज़ोर, दाढ़ें कमज़ोर, का कुव्वत समात कमज़ोर, जोड़ और आज़ा कमज़ोर, मगर 2 चीज़ें जवान हो गई। कौन कौन? फरमाया अल हिर्स वल अमल, एक माल और दौलत की हवस, दूसरे लंबी लंबी उम्मीदें। अल्लाह के नबी का फरमान है इतना होगा, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए। बाप की तमन्ना, दादा की तमन्ना, सर पे सेहरा बंधा हुआ देख ले, बेटे का बांधा था, पोते के भी देख ले, पर पोते के भी देख ले। तमन्ना हिर्स है, भड़कता है चिरागे सहर जब खामोश होता है। जब चिराग जो है बुझने वाला होता है तो उसकी लौ और तेज हो जाती है। बुढ़ापे में ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जवान हो जाती ये ख्वाहिशें हैं। लिहाजा यही वो मंजिल थी जिस मंजिल में आदमी अल्लाह अल्लाह करता। अब तो मस्जिद में जाने लगते हैं, अब ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता, मगर नहीं, अभी भी नहीं। एक साहब थे तो यहाँ रवाज है इसका कि रमज़ान के महीने में एतकाफ़ करने को लोग अच्छा नहीं समझते हैं, और ना उनके पास टाइम है और ना मौका है। वरना बुज़ुर्गों के यहाँ देखें आप, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 1000 आदमी, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े कारोबारी, आखिर अशरा एतकाफ़ होगा, वहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह वालों के साथ ये अशरा गुजर जाए। एतकाफ़ ऐसी सुन्नत जो कभी क़ज़ई नहीं हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा नहीं। एतकाफ़ सुन्नत है मगर कभी नहीं छोड़ा एतकाफ़। तो यहाँ एतकाफ़ करने में भाई जवान आदमी है, उसको कारोबार करने जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। जो बूढ़े हैं बिल्कुल वो कहीं जाना वाना भी नहीं और कारोबार भी नहीं कर रहा है, और पोते हैं बेटे हैं, सब हर चीज पहुंचा भी देंगे मस्जिद में, मगर राजी नहीं होते, राजी नहीं होते। एक साहब से कहा कि भाई आप बैठ जाइए एतकाफ़, तो बैठ तो गए वो, मगर वहीं से फोन करते थे वो, घी क्या हिसाब चल रहा है, मरहूम रवा क्या हिसाब है, वहीं से। ये क्या है, वहां बैठे भी हैं मगर फिर दिल कहीं और है। फरमा अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें गफलत में डाल रखा है माल की हिर्स ने, बहुतात ने, तलब ने। किसको नहीं अच्छा लगता, मगर वो लोग कैसे थे जो बिल्कुल बदल के रह गए थे। हर वक्त आखिरत उनके सामने रहती थी। जब फतेह हो गया ईरान, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि हम पहुँचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, तो देखा बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है माल गनीमत का, सोना चांदी, और हज़रत उमर रो रहे, हज़रत उमर रो रहे।
عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں نے کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ دنیا جب آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مال کی محبت انسان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے، ابھی تک آپس میں محبت باقی نہ رہے۔ حالانکہ وہ سب کے سب ایسے تھے جن کے بارے میں قرآن میں ضمانت موجود ہے۔ مال نے سب کو بدل کے رکھا ہے۔ مال آنے کے بعد آدمی کی زبان بدلتی، اس کی آنکھیں بدلتی ہیں، اس کے ملنے جلنے کا انداز بدلتا ہے، اس کی رفتار، اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہر چیز میں فرق۔ یہ ہے ہی ایسی چیز، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا، ایک صاحب پڑھنے جاتے تھے کسی کے پاس، قرآن سیکھنے کا شوق ہوا تو انہوں نے کہا بھائی قرآن سکھا دیجئے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ ان کو بھائی آپ سے اس سے کیا مطلب، ہم آپ کو فیس دیں گے، اس سے کیا مطلب، ہم کچھ بھی کرتے ہوں؟ کہلے نہیں بتا تو دیجئے۔ کہلے ہم جیب کاٹتے، جیب کاٹتے۔ کہا آپ جیب کاٹتے تو آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے اس آدمی کے پاس پیسہ ہے؟ کہلے دیکھیے یہ میرے دھندے کی بات ہے، یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر یہ بتائیے آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ بریف کیس دیکھتے ہیں، جیب دیکھتے ہیں، پرس دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہلے کچھ نہیں، آدمی کی چال دیکھتے ہیں، آدمی کی چال دیکھتے ہیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ مالدار آدمی، مال والا، اس کے پاس ہے۔ دولت آنے کے بعد ہر چیز میں فرق۔ ایک صاحب کو عہدہ مل گیا، اور جب عہدہ ملا تو مبارکباد دینے کے لیے ان کے دوست آئے، ان کا چلو گا مبارکباد دے دیں، مگر ان کے اندر اس کے تبدیلی ہو چکی تھی۔ شام کو انہوں نے ان کو عہدہ ملا، صبح وہ بدل گئے، ایسی عہدے کے اندر اور جو ہے دولت کے اندر ایسی گرمی اور ایسی خطرناک تاثیر۔ جب پہنچے ان کے وہاں تو ان کا آپ کون صاحب ہیں؟ دوست سے پوچھ رہے، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا آپ اندھے ہو گئے، پرسہ دینے آئے آپ کو۔ یہ چیز ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کہتے اللہ قرآن میں ضمانت لے رہا ہے، ان کے پاس دولت اقتدار کچھ بھی آ جائے، یہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، خلافت دیں گے، ابھی ملی نہیں، مکے کی آیت ہے، مدینے کی نہیں ہے۔ مکے میں اسلام کتنا کمزور تھا، مسلمان کتنے کمزور تھے۔ اللہ کہہ رہا ان کے بارے میں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، جو ہجرت کر رہے ہیں، یہ فقط حال ہے، اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے تو یہ کریں گے کیا؟ کہ جو ابھی کر رہے ہیں وہی پھر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے یہ، وامروا بالمعروف، اور بھلی باتوں کا حکم دیں گے۔ اب بڑے آدمی ہو گئے، اب چھوڑ دیں، دین کا کام ہے اب چھوڑ دیں، ایسا نہیں، پہلے کرتے تو ویسے بھی کریں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے یہ روکتے رہیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے اور باتیں مانو، ایک تو یہ پتہ چلا ان میں فرق نہیں ہے، دوسرے کیا پتہ چلا بتائے؟ دوسرے کیا پتہ چلا؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایسی بات خدا نے کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے صحابہ معصوم ہیں تو پھر وہ کہہ سکتا ہے۔ اس میں قرآن میں اللہ ضمانت لے رہا ہے، کیا؟ اگر وہ حکم دیں گے تو کاہے کا دیں گے؟ بھلی بات کا۔ صحابہ غلط بات کا حکم دے ہی نہیں سکتے، اور جس چیز سے وہ روکیں گے وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ بری ہوگی۔
बुरी चीज से रोकेंगे। जब ये खुद बुरी चीज से रोकेंगे तो बुरा काम खुद करेंगे। जब भली बातों का हुक्म देंगे तो भली बात क्या करें, पहले खुद उस पर अमल करेंगे फिर दूसरों को हुक्म देंगे। ये सहाबा का हाल है, वरना हम लोग सब के सब क्या हैं, इसी गफलत के अंदर मुब्तला हैं। क्या कहा था अल्लामा इकबाल में, जाके मस्जिद में जो होते हैं सफारा तो गरीब, जब तक गरीब हैं तब तक नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी नमाजें और नमाज के बाद वजीफे भी है ना, हजार हजार तस्बीह पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही, काहे के लिए, गरीब हैं अभी। और जहां अल्लाह ने नवाज दिया फिर नफलें सुन्नतें फराइज सब खत्म। जाके मस्जिद में जो होते हैं सफारा तो गरीब, और ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब। और नाम लेता है अगर कोई हमारा तो मलर। क्या कह रहा हूं, क्या बोलो ना, अच्छा इतनी देर में बोले फिर भी जैसे उसमें भी कुछ खर्च होगा। नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, और पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। पर्दा अगर डाल रहा है किसी के ऐबों पर, वो भी कौन है, गरीब। गाफिल है उमरा नशे दौलत में हमसे, दौलत का नशा ऐसा है जिसकी वजह से वो हमसे गाफिल है, अल्लाह कह रहा है। कायम है मिल्लत बैदा गुरबा के दम से, मगर ये गरीबी जब तक है जभी तक है मामला। उनको अल्लाह ने जहां नवाज दिया तो फिर वो भी चले गए। ये तो कमजरफी की बात है, सहाबा का मामला नहीं, वो बड़े बाज़र्फ लोग हैं, आज भी अल्लाह को याद करते हैं। और उसके बाद 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, उसके बाद भी वही अंदाज। फजर में देखा वो सुलेमान नबी हसमा नहीं है, घर पे पहुंच गए। क्या बात, सुलेमान आज नहीं थे नमाज में? ये फिक्र है। आखिर वक्त है फारूक आजम का, जख्मी हो चुके हैं। एक नौजवान आया, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने बड़ी अच्छी हुकूमत की, आपने अदल से पूरी उम्मत को भर दिया, ये किया आपने मुसलमानों के लिए, ये किया और ये किया और ये किया। उसके बाद जब वो जाने लगा तो देखा उसका पैजामा जो है वो लंबा है, टखने छुपे हुए। कल ने इसको बुला के लाओ, और आखिर वक्त है दुनिया से जा रहे हैं। कल ने भतीजे अपना पैजामा ऊंचा कर लो, इससे तुम्हारा दिल भी साफ रहेगा और कपड़े भी तुम्हारे पाक रहें। ये आखिर वक्त है दुनिया से, कोई फर्क नहीं आएगा इनमें। अल्लाह फरमाता है बीमारी का सबब क्या है, हिर्स और लालच, माल दौलत की बहुतात। और ये खत्म नहीं होगी गफलत, कब खत्म होगी, यहां तक कि तुम जियारत कर ली तुमने कब्रों की, कब्रों में पहुंचा दी, जब ही खत्म होगा। एक माने तकासुर के तफाखुर, फख्र करना, इनसे अच्छी गाड़ी हमारी, इनसे अच्छे कपड़े हमारे, इनसे ज्यादा अच्छी दुकान हमारी चलती है, इनसे ज्यादा हर मामले में बढ़े हुए। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें फख्र ने, आपस में एक दूसरे पर रेस करने ने गफलत में डाल रखा है। जिस चीज पे तुम फख्र करो, ये फख्र करने के लायक चीज नहीं है, ये धोखा है। ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है। खिजा जानते हैं, खिजा एक मौसम बहार होता है, उसमें पत्ते सब क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं ना, हाँ कैसे हो जाते हैं, गिरने लगते हैं ना, हाँ कह रहे हैं, हाँ गिरने लगते हैं। मौसम बहार में सब पत्ते हरे, हर तरफ हरियाली, और मौसम खिजा पतझड़ हो गया, शाखें नंगी हो गई, जर्द पड़ गए पीले। तो क्या कहा, रंग रलियों के जमाने की न जाना हरगिज। ये जो दौलत है, ये रेल पेल है, ये जो बहुतात है, इसको नजर में ना लाना, ये कुछ भी नहीं है। ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है, ये पतझड़ है, तुम्हें लग रहा है ये मौसम बहार, ये खिजा है,
یہ تمہارے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی و مالی و مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ لَكَ مَا أَكَلْتَ وَأَفْنَيْتَ، تمہارا صرف اتنا ہے جتنا کھایا اور ختم کر دیا، اور وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور جو تم نے پہنا اور پہن کر کے پرانا کر دیا، وَتَصَدَّقْتَ وَأَمْضَيْتَ، اور اتنا ہے جو تم نے صدقہ کیا اور اللہ کے اکاؤنٹ میں وہی ہے تمہارا، باقی تمہارا نہیں ہے۔ پوچھا حضرت احنف ابن قیس نے ایک آدمی سے، اس کے ہاتھ میں درہم تھا، ایک دینار کے لیے، کس کا ہے؟ کہلے میرا ہے۔ کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا تو جبھی ہے جب تم نے اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا تو تمہارا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے پوچھا عائشہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس کا گوشت کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول وہ سب کا سب صدقہ کر دیا ہے، صرف اگلی دست باقی ہے، وہ آپ کے لیے میں نے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہی باقی نہیں ہے، باقی پوری بکری باقی، جو رکھی ہے وہی نہیں باقی، جو اللہ کے وہاں جمع ہوگا وہی باقی ہے۔ تو فرمایا تفاخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی تم میں سے کسی دوسرے پر فخر نہ کرے، ہم اچھے ہم بڑے، اور جب فخر کرے گا تو دوسرے کو ہمیشہ نیچا سمجھے گا۔ اور آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو اپنے سے کم سمجھے۔ تمہیں کیا معلوم ان پھٹے حالوں میں کون ہے یہ؟ تمہیں کیا پتا یہ کون آدمی؟ حدیث میں آتا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر رشتہ دیں تو کوئی منظور نہ کرے، کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے سے دھکا دے دیا جائے۔ اللہ کے وہاں ان کا وہ قدر، ان کی وہ قدر وہ مقام ہے، اگر قسم کھا لیں تو اللہ اس قسم میں ان کو حانث نہ کرے، ٹوٹے نہیں، وہی کر دے خدا۔ اگر وہ اڑ جائیں کسی بات پہ ایسا ہوگا تو پھر ویسے ہی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی طرح کے بندے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم بڑے ہو وہ بڑے، آپ نے فرمایا یا تو متقی ہے یا فاجر ہے، بس یا متقی ہے چاہے جتنا غریب ہو چاہے جتنا بڑا آدمی، متقی ہے اسی کی قدر ہے، خدا وہی بڑا ہے، اور چاہے جتنا بڑا آدمی ہو اگر گناہوں میں مبتلا ہے اللہ کے وہاں اس کی کوئی بھی ویلو نہیں ہے۔ فرما قیامت کے دن خدا کہے گا ایک ہم نے فخر کی چیز بنائی تھی اور ایک تم نے فخر کی چیز بنائی تھی، جو ہم نے فخر کی چیز بنائی تھی آج اس کو ہم اونچا اٹھائیں گے، اور جو تم نے فخر کی چیز بنائی تھی آج ہم اس کو پست و ذلیل کر دیں گے۔ ہم نے فخر کی چیز کیا بنائی تھی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور تمہارے وہاں فخر والی چیز کیا تھی؟ جو جتنا بڑا مالدار ہو۔ آج وہ ذلیل ہوں گے اور آج تقوی والے باعزت ہوں۔ اللہ فرماتا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کس نے؟ مال و دولت کی حرص نے، فخر اور ناز نے۔ آتا ہے کہ دو قبیلے تھے مکے میں، ایک تھا بنو عبد مناف اور ایک تھا بنو سہم۔ بنو عبد مناف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، بنو سہم سے عاص ابن وائل اس کا سردار تھا۔ تو ان دونوں قبیلوں میں آپس میں بحث ہونے لگی کہ ہم میں فلاں بہادر گزرا اور ہم میں فلاں بہادر گزرا اور ہم میں فلاں بہادر گزرا، اور وہ ہم میں اتنا سخی آدمی تھا اور ہم میں اتنا وہ آبرو و عزت والا آدمی، نامور نامی گرامی تھا۔ تو گنا رہے، وہ ہم میں سے گنا رہے، وہ اپنے میں سے گنا رہے، یہاں تک کیوں کہ ہماری تعداد تمہاری تعداد سے زیادہ، ہماری تعداد تمہاری تعداد سے زیادہ۔ کہا اچھا گن لو پھر۔ تو گنتی کرنے لگے، جب گنتی کی تو بنو عبد مناف کے لوگ زیادہ نکلے مردم شماری میں۔ کون سے؟ بنو عبد مناف کے لوگ زیادہ ہوئے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے بنو سہم والے وہ چپ تھوڑی نہ بیٹھے ہیں، ہارے وہ جو مانے اور وہ کیا ہارے جو نہ مانے۔
یہ سنا ہے قصہ؟ انہوں نے کہا کہ چائے پلائیے اور مجھے آج مناظرہ کرنا ہے. کہ کیا موضوع کیا ہے؟ کہ 4 بڑا ہے یا 3؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر؟ کہا ہمارا سامنے والا کہہ رہا 4 بڑا ہے اور میں کہتا ہوں 3 بڑا ہے. وہ تو تم ہار جاؤ. وہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جی نہیں، ہارے وہ جو اور جو نہ مانے وہ کہاں ہارے گا؟ مانیں گے نہیں. تو یہی حال ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنی ان کی تعداد زیادہ ہوگی مردم شماری میں. کل ایسے تھوڑی، زمانہ جاہلیت میں ہماری لوگوں کی تعداد بہت تھی اور جنگوں میں ہمارے لوگ کام آ گئے، ورنہ اگر قبرستان میں چل کر کے دیکھو اور گنو چل کر کے تو ہمارے لوگ زیادہ نکلے. بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی، باقاعدہ قبرستان میں دونوں لوگ پہنچے، دونوں قبیلے کے لوگ، اور کہنے دیکھو یہ فلاں کی قبر ایسا آدمی تمہاری برادری میں ہوا. ان کا یہ دیکھیے ہمارا آدمی ایسا تمہارے وہاں ہوا کوئی. اور اس کے بعد گننے لگے یہ قبریں ہمارے خاندان ہوں گے، یہ قبریں ہمارے خاندان کی ہیں. جیسے اشباغ میں کیا ہے، یہ عباسی لوگوں کو قبرستان ہے، وہاں خالی وہی لوگ ہیں. اسی طریقے سے خاص طور سے خاص لوگوں کے الگ الگ ہیں. یہاں ہمارے مردے دفن ہو، یہ ہمارے مردے ہیں، یہ تمہارے مردے گنو. گنا گیا تو بنو سہم کے لوگوں کی تعداد زیادہ نکلی. یہاں عبد مناف کی تعداد زیادہ تھی، وہاں قبیلے بنو سہم کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی. اللہ نے قرآن کی یہ صورت نازل کی اور کیا کہا؟ تمہاری غفلت جائے گی نہیں یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کے گن ڈالی، تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یعنی قبروں کی زیارت کرنے کے بعد آدمی کی غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے. مگر تم اتنے سخت دل ہو، تم قبرستان میں گئے اور جا کے تم نے قبریں بھی گن ڈالی، اس کے بعد بھی تمہاری غفلت کا پردہ ختم نہیں ہوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ غفلت میں ہم سب مبتلا ہیں. جو دنیا میں ہے وہ تو مبتلا ہے، جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ بھی مبتلا ہے. کیوں؟ جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن غفلت کے نتیجے میں یہ غفلت ختم کب ہوگی؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو بیماری ہے. اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اللہ بتا رہا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو تو کیا ہوگا؟ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی. کاہے سے ختم ہوگی؟ قبروں کی زیارت سے. یہ بتایا کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کا دل سخت ہو، سخت دل کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہے سخت دل کی پہچان کیسے؟ قرآن سنے، حدیث سنے، درد انگیز قصے سنے، واقعات سنے اور ٹس سے مس نہ ہو. دل سخت ہے اس کا. دل سخت یہی نہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. دل سخت یہ اس پہ ترس نہیں آتا، کسی پہ رحم نہیں آتا، عمل کرنے کا جذبہ نہیں. قرآن کی باتیں بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، حدیث سننے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا دل سخت ہے. یہ بیماری ہے. اس بیماری کا علاج اپولو میں بولو نہیں ہے، پی جی آئی میں نہیں ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں کہیں نہیں ہے. اس بیماری کا علاج اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں. کیا ہے اس کا علاج؟ کہ اس کے علاج 2 ہیں. ایک علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. دوسرا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا. اذکروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو. لذتوں میں مست ہیں، ہے نا؟ میچ دیکھ رہے ہیں، ابھی نماز کے لیے نہیں جائیں گے. نیند میں ہیں، ابھی نماز کے لیے بولو اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، نماز کے لیے نہیں جائیں گے. لذت، نیند کی لذت. ابھی دوستوں میں ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اچھا تم پڑھ کے آ جاؤ. لذت، مزہ، یہی جانے نہیں دے رہا ہے. اس کا علاج کیا؟ لذت توڑ دو. یہ لذت ٹوٹے گی کیسے؟ کون سا معجون کھائیں؟ یہ کون سا معجون سے ٹوٹے گی لذت؟ انفیکشن کیسے جائے گا؟ یہ
کہا موت کو یاد کرو. موت کو یاد کر لینا. جب سوئے ہیں نیند آ رہی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر، موت کو یاد کر لینا. ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے سو رہے ہیں پھر خود سے نہ اٹھیں، لوگ اٹھائیں اور پھر بھی نہ اٹھیں. منہ دھوتے ہیں، ہو سکتا ہے خود سے منہ نہ دھوئیں بلکہ منہ دھلایا جائے. روز غسل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے خود سے غسل نہ کر پائیں، لوگ ہمیں نہلائیں. اپنے پسندیدہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ کپڑے بس آخری ہیں، اب وہ نہ پہن پائیں گے، بلکہ سفید کپڑے کفن کی شکل میں پہنا دیے جائے. پسندیدہ گاڑی پہ چلتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سواری پہ جائیں، 4 آدمی کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں، پہنچا رہے منزل کے اوپر. یہ غفلت ہی تو ہے. بال آج کل نوجوان جو بال لگ رہے ہیں دیکھیں کیسے ہیں، یہ چاروں طرف سے کٹے ہوئے بالکل باریک اور اوپر باقی. کتنے بھونڈے ہیں یہ، کتنے بدشکل ہیں. ذائقہ خراب ہو گیا، پتہ ہے، حس خراب ہو گئی. خوشبو بدبو لگ رہی اور بدبو خوشبو لگ رہی. یہ بالوں کی کٹنگ کتنی خراب ہے اور یہی اچھی لگ رہی تمہیں. آپ سوچئے کٹوانے سے پہلے یہ بھی تو پوچھتے مسلمان تھے نا، جائز ہے؟ اس طرح کٹنگ کرانا جائز ہے؟ یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے. آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے شراب پی رہا ہے؟ ماں بھی دیکھ رہی ہے اور باپ بھی دیکھ رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں. یہ کیا چیز ہے آخر؟ کاہے میں کھوئے ہوئے ہو؟ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ موت یاد نہیں. یہ بال الگ الگ ہو جائیں گے سب، مرنے کے بعد کچھ بھی نہ بچے گا سر پہ، جسم سے. جن بالوں پہ تم ناز کر رہے ہو، جن میں گناہ کر رہے ہو، اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ نماز بھی پڑھ لیں. ایسا نہیں وہ یہودی عیسائی ہو، نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ماں باپ ان کے نیک ہے، مگر بالوں کی کٹنگ ایسی. کسی طرح سننے کے لیے تیار ہی نہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، احساس نہیں. کیوں ہے ایسا؟ ماں باپ کو بھی احساس نہیں، بچوں کو بھی احساس نہیں. کیا چیز ہے اس کا علاج؟ دل سخت ہو گیا. دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ کہ موت کو یاد کرو. اذکروا ذکر ہاذم اللذات. مر جائیں گے، بال الگ ہو جائیں گے. اللہ کے وہاں الگ سے پوچھا جائے گا تم نے یہودیوں کی نقل کی تھی، تم نے عیسائیوں کی نقل کی تھی. خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اللہ کے نبی کہتے ہوئے گئے اور ہم نے کیا کہا؟ کلمہ آپ کا پڑھیں گے مگر بال انہی کی طرح رکھیں گے. یہ نبی کے غلام اور طریقہ یہود و نصارہ کا. ایک وبا کی طرح یہ چیز پھیل گئی. ہر چوتھے آدمی کے سر پہ اسی طرح کے بال دکھ رہے اور کوئی احساس نہیں. اللہ نے مرد بنایا ہے، عورت بننے کی کوشش کر رہے، عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کر رہے. یہ نشہ ختم نہیں ہوگا. اس نشے کا توڑ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اذکروا ذکر ہاذم اللذات. موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو. ایک علاج. دوسرا علاج کیا ہے؟ ایک موت کو یاد کرنا. دوسرا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر. قبروں کی زیارت کرنا. جا کے قبریں دیکھو، ان میں سوراخ ہیں، وہ دھس چکی ہیں. ان میں جو لوگ دفن ہیں یہ بڑے خوبصورت تھے اپنے زمانے کے، یہ بڑے نامی گرامی تھے، یہ بڑے پیسے والے لوگ تھے. لوگ ان سے آگے بڑھ بڑھ کے مسافے کرتے تھے، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. جب یہ چلتے تھے تو گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ پڑے ہوئے ہیں، سر کی ہڈی کہیں ہے، پیر کی ہڈی کہیں ہے.
جا کے قبروں کی زیارت کرو. قبر کی زیارت کرنے سے، موت کو گھر میں بیٹھ کے یاد کرنے سے اور قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنے سے دونوں میں بڑا فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ لیس الخبر کالمعائنہ حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ لیس الخبر کالمعائنہ، خبر سے اتنا فرق نہیں پڑتا جو دیکھ کر پڑتا ہے. یہ حدیث ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پہ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ سے باتیں ہوئیں، توریت کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جلدی آ گئے تم؟ اے اللہ اس لیے آیا آپ راضی ہو جائے. کہا پتہ ہے تمہیں تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بجلی گر پڑی. اتنی محنت سے جس قوم کو سوارا تھا، اللہ نے جس پہ اتنے بڑے بڑے انعامات کیے، فرعون کے عذاب سے اللہ نے بچایا، دریا میں سے نجات دی، بادلوں کا خدا نے سایہ کیا، من و سلمہ اس کے اوپر نازل کیا، وہ قوم اتنی جلدی خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگی. زبردست اثر ہوا موسیٰ علیہ السلام پر، مگر اتنا اثر نہیں ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس تو پھر دوسرا اثر ہوا. قرآن کہتا غصے کا عالم موسیٰ علیہ السلام کے یہ تھا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا، رکھا نہیں، ڈال دیا. ڈالتا کون آدمی ہے؟ تو کتاب الہی ہے. کیا ہے وہ؟ ہے بھائی کیا ہے؟ کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ توریت کو قرآن کہتا ہے تختیوں کو ڈال دیا. رکھا ہی ہوگا مگر قرآن کہتا غصے میں تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے کتاب الہی کو یوں رکھ دیا. اور اس کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنایا. پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر ان کا اللہ میرے بھائی کو میری طاقت کا ذریعہ بنا دے، وہ نبی بنا دیا. حضرت ہارون، لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے وہاں کوہ طور پہ تو ان کی قوم گمراہ ہو گئی. کیوں گمراہ ہو گئی؟ کہ انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا. انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو 60,000 لوگ گمراہ ہو گئے. نبی دعوت کا کام چھوڑ دے گا؟ منہ میں زبان ہے، بتائیے جو جی چاہے کہیں آپ. نبی چھوڑے گا دعوت کا کام؟ نبی سے بڑا کوئی داعی ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی مبلغ ہوگا؟ اللہ نے ان کو بلایا تھا کوہ طور پہ، جبھی تو گئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، قائم مقام، کہ تم میری موجودگی میں ان کی اصلاح کرنا. واپس آئے، یہ جو منظر دیکھا، وہاں تو سنا تھا قوم گمراہ ہو گئی، یہاں آ کے آنکھوں سے دیکھا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے اور داڑھی پکڑ لی کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ قرآن میں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں کے بیٹے، ہارون کہہ رہے ہیں میرے سر کے بال نہ پکڑیے، میری داڑھی نہ پکڑیے، میری بات تو سن لیجئے. میں نے ان سب کو منع کیا تھا. کسی طرح یہ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کہہ رہے موسیٰ آ جائیں پھر دیکھا جائے گا. اگر یہ ہم ان کو منع کرتے تو یہ کیا کرتے؟ ہمیں قتل کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی. موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو کیفیت ہوئی، یہ کب ہوئی؟ دیکھنے کے بعد. جب سنا تھا تو نہیں ہوئی. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر کے پھر کیا کہا؟ لیس الخبر کالمعائنہ، جیسی خبر کا اثر ہوتا ہے فرمایا ویسا اثر دیکھنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھنے کا اثر خبر سننے سے زیادہ ہوتا ہے. خبر تو مل گئی تھی کس کو؟ حضور کی پھوپھی کو، حضرت حمزہ کی بہن کو.
کہ حمزہ شہید ہو گئے ہیں، پیٹ بھی پھاڑ دیا گیا ہے، کان بھی کاٹ دیے گئے ہیں، خبر مل گئی تھی۔ وہ آ رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کو روکو، اپنی ماں کو روکو۔ انہوں نے روکا تو ایک ہاتھ مارا، حضرت زبیر گر پڑے۔ کہا امی اللہ کے نبی نے منع کیا، اب رک گئی۔ کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ بھائی کی خبر تو سنی ہے، لیکن جب یہ منظر دیکھیں گی حضرت صفیہ تو پھر برداشت نہیں کر پائی، اس لیے کیا کہا؟ روک دو ان کو۔ مگر وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی، حضور کی پھوپھی تھی، قرآن پر کیسے عمل کرنے والے لوگ تھے۔ کہا مجھے خبر مل گئی ہے، ہم رونے تھوڑی آئے ہیں، ہم رونے نہیں، صبر کریں گے۔ اور آئیں اور آ کر کے یہ منظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جو چیخ ماری ہو، ایک مرتبہ جو روئی ہو، کفن کے کپڑے لے کر کے آئیں گئیں وہ میت حمزہ پہ، روئیں اور نہ چلائیں، نظر چہرے پہ ڈالی، فاتحہ پڑھ کر چلی آئیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس غفلت کا پردہ کیسے چاک ہوگا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو۔ قبروں کی زیارت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا، پتہ ہے؟ منع کیا تھا، قبروں کی زیارت نہ کیا کرو۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی امت کو منع کیا اور بعد میں پھر ان کی اجازت دے دی۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شراب کے جو برتن ہوتے تھے پہلے، حرام ہونے سے پہلے، جب شراب حرام ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ شراب تو پینا حرام ہے ہی، ان برتنوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، ان کو بھی استعمال مت کرو۔ ایک خاص ٹائم تک یہی حکم رہا اور بعد میں کیا کہا آپ نے؟ اجازت دے دی، اب ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا، مردوں کو بھی منع کیا اور عورتوں کو بھی منع کیا، قبروں کی زیارت مت کرنے جاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ نے دے دی۔ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں خواہش تھی، آپ کا جی چاہتا تھا ہم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں۔ آپ کی والدہ کون؟ حضرت آمنہ، بچپن میں انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں۔ آپ کا جی چاہتا تھا ہم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا، قبروں کی زیارت مت کرو۔ اللہ کے نبی بھی زیارت نہیں کر رہے ہیں اور صحابہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے مگر جہاں گرما دیا گرم ہو گئے، جہاں نرما دیا نرم ہو گئے، اپنے جذبات اپنی جگہ کے اوپر، جی اندر سے جا رہا، نبی کا جی چاہ رہا ہے، آپ نے نہیں کی زیارت۔ پھر آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم سب کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ پھر فرمایا اور میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مجھے اللہ کی طرف سے دے دی گئی۔ فالآن فزوروها، تو اب تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ قبروں کی زیارت کی صرف اجازت نہیں ہے بلکہ حکم ہے، کیا؟ زوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو، یعنی پسندیدہ ہے۔ لیکن قبروں کی زیارت کاہے کے لیے کیا کرو؟ اگربتی جلانے کے لیے، ہے نا، موم بتی جلانے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، وہاں پہ عرضیاں لٹکانے کے لیے، خاص قبروں کی زیارت کرو، یعنی حضرت شاہ امینہ شاہ کی قبر پہ چلے جایا کرو، باقی قبرستان نہ جانا، ایسا کاہے کے لیے کیا کرو؟ فزوروها، اب زیارت کیا کرو۔ علت کیا ہے؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ کاہے کے لیے قبر پہ جاؤ گے؟ بدعت کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے، نذرانے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ کاہے کے لیے؟
کاہے کے لیے؟ اپنے کیا فائدہ ہے تمہارا؟ قبروں کی زیارت سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ کہ آخرت تمہیں یاد آئے گی۔ مردوں کے فائدے کے لیے قبروں کی زیارت کرو، مردوں کے فائدے کے لیے۔ کیا مطلب؟ مردوں کو فائدہ، ان کو ثواب پہنچاؤ۔ ثواب یہاں سے نہیں پہنچے گا، ارے ثواب یہاں سے نہیں پہنچے گا، ثواب یہاں سے بھی پہنچ جائے گا، پھر بھی جا کے زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ قبر والے کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، میرا شوہر آیا ہے۔ قبر والوں کو پتہ چلتا ہے، لہذا جانے کی بات اور ہے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ پڑھو گے اگر تم وہاں جتنی دیر رہو گے تو اس کا فائدہ سارے مردوں کو ہوگا۔ قبرستان میں سب شدت سے انتظار کر رہے ہیں، مگر وہاں جانا ہوتا نہیں۔ اگر ہوا بھی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں غول کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، وہاں بھی دنیا کی بات ہے، وہاں بھی ہنسی، وہاں بھی مذاق، وہاں بھی آخرت یاد نہیں آ رہی۔ کیسے دل سخت ہے، جو علاج بتایا ہے بیماری کا، اتنے دل سخت ہیں قبریں دیکھ کر کے بھی ہنسی آ رہی، وہاں بھی دنیا کی باتیں ہو رہی۔ زیارت کیا کرو، کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان جانا چاہیے۔ کاہے کے لیے جانا چاہیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ اپنا فائدہ کیا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ قبرستان والوں کا فائدہ کیا؟ تمہارے جانے سے ان کو ثواب ملے گا۔ کیسے جاؤ گے قبرستان؟ کہ جیسے جانور جاتے، جانور کے جانے میں انسانوں کے جانے میں کوئی فرق ہی نہیں۔ وہ بھی یوں ہی چلا گیا، بکری چلی جاؤ، بکریاں ٹہلتی وہاں، وہ دعا پڑھ کے جاتی ہیں بکریاں قبرستان پہ۔ ہم بھی ایسے چلے جا رہے، دعا نہیں پڑھی، دعا پڑھ کے ہو جاؤ۔ کیا دعا پڑھ کے جائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھ کے سکھائی، سنائی۔ السلام علیکم، سلام ہو تم پر، یا اہل القبور، اے قبر والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ دعا ہے۔ یغفر اللہ لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ قبرستان پہ جا کر کے قبر والوں کے لیے بھی دعا کرو، اور وہاں جا کے اپنے لیے بھی دعا کرو۔ پہلے اپنے لیے دعا کرو، پھر ان کے لیے۔ پہلے اپنے لیے دعا کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر آگے کیا ہے بھائی؟ کیا کہا ہے؟ کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا، پھر آگے کیا ہے؟ وَلَكُمْ، اور اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ پھر کیا کہیں گے آگے؟ انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے آ گئے، وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، اور ہم بھی کچھ دنوں کے بعد تمہارے نقش قدم، اثر کہتے ہیں قدم کا جو نشان پڑتا ہے، تمہارے جو نشان تم نے چھوڑے ہیں انہی قدموں پہ پیر رکھتے ہو، ہم بھی کچھ دنوں کے بعد آنے والے۔ یہ پڑھو۔ کون کون گیا ہے قبرستان؟ ذرا بتانا، ہاتھ اٹھاؤ۔ آج تک کتنے لوگ گئے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے یہ گئے نہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے یہ نہیں گئے، لگتا ہے اتنے سقدموں ہاتھ نہیں اٹھا گئے، نہیں گئے کیا؟ پھر کہیں نہیں ہاتھ اٹھا رہے؟ مطلب اس میں پیسہ خرچ ہو گیا؟ گئے، اچھا سب دعا پڑھ کے گئے تھے؟ دعا پڑھ کے کون کون گیا؟ ابھی سنیں گے، یوں ہاتھ اٹھانا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اتنے لوگوں کو یاد ہے، اتنے لوگوں کو یاد ہے دعا۔ مرنا نہیں کیا ہم لوگوں کو؟ کیا ہم لوگوں کو مرنا نہیں کیا؟
اگر ہم دعائیں جا کے وہاں نہیں پڑھیں گے تو جب ہم وہاں لیٹے ہوں گے تو ہماری قبر پہ کون دعا پڑھے گا؟ اس کا مطلب مرنا ہے ہی نہیں۔ یہ دعا آج تک یاد نہیں ہے، آگے کیا ارادہ ہے؟ ارے بولو، سوچ رہے ہیں اب بھی یاد نہیں کریں گے لگتا۔ کیا کا ارادہ ہے؟ یاد کریں گے، بہت آسان ہے۔ السلام علیکم تو سبھی کو یاد ہے، السلام علیکم۔ آگے کیا پڑھا؟ یا اہل القبور، اے قبر والو۔ پھر یہ بھی یاد ہے، مصافحہ کرتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، حالانکہ مصافحے کی دعا نہیں ہے، جیسے وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا مصافحے کا ایسے ہاتھ رکھنے کی، ایسے یہ دعا یہ بھی عادت پڑی یغفر اللہ لنا ولکم کہنے کی، یہ بھی مصافحے کی دعا نہیں ہے، سنت نہیں ہے یہ، یغفر اللہ لنا ولکم۔ پھر انتم سلفنا ونحن بالعصر، کئی منٹ لگیں گے؟ کتنی دیر لگے گی یاد کرنے میں؟ روزانہ بھی اگر پڑھیں گے 5 منٹ تو کیا ہوگا؟ یاد ہو جائے گا نہیں یاد ہو جائے گا؟ کتنا فائدہ ہوگا؟ ہم پڑھیں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی اور قبر والوں کو دعائیں ملیں گی، اور جب ہم وہاں قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے تو ان دعاؤں کی قیمت تب ہمیں معلوم ہوگی۔ سلام کرنا، ان دعا کی قیمت کتنی بڑی تھی۔ ترس رہے ہیں مردے، کوئی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ دے آ کے میرے قبر پہ۔ وہ دعا نہیں کر سکتے اب قبر میں، ان کا ٹائم نکل گیا، تمہارے پاس وقت ہے، تم پڑھو۔ پھر قبرستان پہنچے، پہنچنے کے بعد کہاں جانا ہے آپ کو؟ ایک تو عام دعا پڑھی، پھر جس کی قبر پہ جانا ہے آپ کو، اس اپنے عزیز کی، دوست کی یا متعلق کی قبر پہ پہنچے، کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ چہرے کے سامنے، چہرے کے سامنے، پہتیانے نہیں، چہرے کے سامنے۔ چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ پورب کی طرف۔ کدھر ہوتا ہے مردے کا چہرہ؟ پچھم کی طرف۔ جب زندہ ہوتا ہے آدمی، جب اس سے آدمی ملنے جاتا ہے تو کدھر سے ملنے جاتا ہے؟ پیچھے سے یا آگے سے؟ کدھر سے؟ کچھ لوگ پیچھے سے جاتے ہوں، کچھ پیروں کی طرف سے جاتے ہوں، ادھر سے الٹے الٹے، بالکل چہرے کے سامنے، جیسے زندگی میں اسی طرح۔ اور وہاں جا کر کے پھر قبر میں جو لٹایا ہے، کیسے لٹایا؟ کیسے لٹایا گا؟ چت نہیں لٹانا ہے، داہنی کروٹ لٹانا ہے، چہرہ بھی قبلے کی طرف اور سینہ بھی قبلے کی طرف۔ جب آدمی جاتا ہے حضور کے روضے پہ سلام پڑھتا ہے تو پتہ ہے حضور اسے دیکھ رہے ہوتے، صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں حضور کو، فاروق اعظم صدیق اکبر کو دیکھ رہے، تو وہاں سامنے کھڑا ہو اور وہاں کھڑے ہو کے پھر پڑھے السلام علیکم۔ وہاں سلام کیا، اب یہاں جا کے کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یہ سیکھو، قبر پہ جانا ہے، مرنا ہے، بچوں کو سکھاؤ، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ پھر وہاں جا کر کے کیا پڑھنا ہے ابھی آپ کو پتہ چلا، یہ تو بعد میں ان کو کیا معلوم ہوگا کہ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب، الہاکم التکاثر پڑھ لو، 1000 آیتیں پڑھ ڈالی، الہاکم التکاثر پڑھ لی۔ سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق ہوئی، اگر یاد ہو 10 قرآن کا ثواب۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ قل واللہ، 1 قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، 1 قرآن کا ثواب، 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 1 قرآن کا ثواب۔ یہ تو سبھی کو یاد ہوتا چھوٹا چھوٹا، یہ پڑھے، جب تک پڑھیں گے وہاں تو ثواب بخشیں نہ بخشیں، اس کا فائدہ وہاں ہوگا، وہاں اس کا فائدہ ہوگا لوگوں کو، اور بخشیں تو سب کو بخشیں۔ جب سب کو بخشیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں تمیز نہ کیجئے، یہ ہمارے ہیں، یہ اپنے ہیں، پھر کم ہو جائے گا اگر سب کو بٹے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کرنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم ارحم علی و محمدا ولا تشرک
فی رحمتنا احدا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ کیجئے۔ اس لیے سب پہ اگر رحم ہوگا تو رحمت بڑھ جائے گی۔ اے اللہ حضور پہ رحم کیجئے ہمارے اوپر۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا قد حجرت واسعا، تم نے اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ سب اس میں شامل ہو جائیں پھر بھی وہ چھوٹی نہیں ہوگی۔ سب کو بخش دیں گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ ہر آدمی کو ایک قرآن کا ثواب۔ اور آپ کو کیا ملے گا؟ ان سب جتنے دفن ہیں ان سب کے برابر نیکی ملے گی آپ کو۔ ایک لمحے میں کیا ہو، دوسروں کو فائدہ چاہا، اپنا فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو۔ زیارت کی اجازت تو ہو گئی، کس نیت سے جانا چاہیے قبر؟ مردوں کے لیے اجازت ہوئی یا عورتوں کو بھی اجازت ہو گئی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ محمد اکرام کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اخلاق کی طبیعت خراب ہے۔ محمد فرید کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ محمد فاضل کی سعودی عرب میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ محمد فاضل مرحوم کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عائشہ خاتون کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب توفیق کے طالب ہیں۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے مالک جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہیں عافیت کے ساتھ ان کو خپائے تکمیل تک پہنچا دے۔ جن کو ملازمت کی ضرورت ہے اچھی ملازمت عطا فرما۔ جو کاروبار کے اعتبار سے ٹوٹے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو اولاد کی طرف سے فکر مند ہے ان کی فکروں کو دور فرما دے۔ ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ